وبه نستعين أما بعد. قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. وقال تعالى في مقام آخر: إذا جاء أجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. جس دور بنازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. جس دور بنازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اپنے پاک اور مقدس گھر کے اندر بیٹھنے کی توفیق و سعادت بخشی. اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ باری تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیو، آج انسان دنیا کے اندر اتنا ملوث ہو چکا ہے، دنیا کے اندر اتنا منہمک ہو چکا ہے کہ اس کو معلوم نہیں کہ ایک دن مجھے اس دار فانی سے دار البقا کی طرف ہجرت کرنی ہے، اور ایک دن اس کائنات کو، اس دنیا کو چھوڑ کر مالک حقیقی کے پاس جانا ہے. انسان اس چیز کو بھلا بیٹھا ہے اور بے خبری کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر واضح طور پر ارشاد فرمایا: کل نفس ذائقۃ الموت، کیا ہر جاندار کو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. میرے بھائیو، دنیا جب سے بنی ہے آج تک، اور آج سے لے کے قیامت تک جتنے انسان پیدا ہو چکے ماضی کے اندر، اور جتنے انسان پیدا ہوں گے مستقبل کے اندر، اور جو حال کے اندر پیدا ہو رہے ہیں، آج تک کسی ماں نے کوئی ایسا بچہ نہیں جنا جو اس بات کا انکار کر سکتا ہو کہ اس کو اس کائنات کو چھوڑ کر کے مالک حقیقی کے پاس نہیں جانا. کوئی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ اس کائنات کو چھوڑ کر کے اس کو ایک دن جانا ہے اور موت کا مزہ چکھنا ہے. میرے بھائیوں، اس دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے. فرعون پیدا ہوا، حامان پیدا ہوا، شداد پیدا ہوا، قارون پیدا ہوا، نمرود پیدا ہوا. میرے بھائیوں، موت کے شکنجے نے کسی کو نہیں چھوڑا. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نبیوں کی ایک طویل فہرست ہے. مشکات المصابیح کی طرف، مشکات المصابیح کے اندر ایک حدیث کے اندر اشارہ فرمایا گیا کہ اس کائنات کے اندر اللہ رب العالمین نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر بھیجا، لیکن کوئی نبی اس کائنات کے اندر باقی نہیں بچا. ہر ایک کو اپنا وقت یہاں پر گزار کر کے مالک حقیقی کے پاس جانا پڑا. تو میرے اور آپ کے کیا بس کی بات ہے کہ ہم اور آپ یہاں پر رہ جائیں گے. قرآن کریم اعلان کرتا ہے، پارہ نمبر 27 سورہ رحمان کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے: کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یہ جو آپ رنگ رلیا دنیا کے اندر دیکھ رہے ہو، یہ جو آپ پہاڑ دیکھ رہے ہو، شجر و حجر دیکھ رہے ہو، سمندر دیکھ رہے ہو، اور مزین طریقے سے اس دنیا کو دیکھ رہے ہو، کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت
اللہ رب العالمین اس کائنات کو فنا کر دے گا۔ اللہ نے کہا کل من علیہا فان، تمام کائنات فنا ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تنی تنہا آپ کے رب کی ذات باقی رہ جائے گی۔ اس لیے میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہر وقت اس موت کو یاد کیا کریں جو لذتوں کو ختم کرنے والی ہے، اس موت کو یاد کیا کریں جو بھائی کو بہن سے جدا کر دیتی ہے، جو بہن کو بھائی سے جدا کر دیتی ہے، ماں بیٹے کے درمیان میں درار پیدا کر دیتی ہے۔ میرے بھائی، اس موت کو یاد کرنا چاہیے جو موت میاں اور بیوی کے درمیان میں جدائی کی واقع کر دیتی ہے۔ لیکن آج کا انسان اس دنیا کے اندر اتنا ملوث اور اتنا منہمک ہو چکا ہے کہ اس کو خبر ہی نہیں ہے کہ ایک دن مجھے اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے، اور انسان اس دنیا کے اندر پھنسا ہوا ہے۔ میرے بھائی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کے سامنے جنت اور جہنم کا ذکر آتا تھا تو نہیں روتے تھے، لیکن جب حضرت کے سامنے قبر کا ذکر آتا تھا تو روتے تھے اور پھوٹ پھوٹ کر رویا کرتے تھے۔ کسی نے کہا اے عثمان، آپ کے سامنے جنت کا ذکر کیا جاتا ہے، جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ نہیں روتے، لیکن جب آپ کے سامنے قبر کا ذکر کیا جاتا ہے آپ فوراً رونے لگتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد مبارک ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں میرے بھائیو اس وقت نہیں ہے، یہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ اپنی لسان مبارک سے، اپنی زبان اقدس سے یوں ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو کان کھول کر کے سنو، آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلے منزل جو آنے والی ہے وہ قبر کی منزل ہے۔ اگر قبر کی منزل کے اندر ہم نجات پا گئے، یوں فرماتے ہیں کہ آنے والی جو منزلیں ہیں میرے بھائی وہ آسان ہو جائیں گی۔ اس لیے ہمیں محنت کرنی چاہیے، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، اس کے سامنے جھکنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں، استغفار کریں، اللہ کے سامنے جھکیں۔ وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے پر قادر ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان آنسو کا ایک قطرہ اپنے رب کے سامنے اپنی آنکھوں سے نکال دے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کو معاف فرماتے ہیں۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں، اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں، رہا چمن تو پھول کھلیں گے، زندگی رہی انشاءاللہ پھر ضرور ملیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔